تاجدار مدینہ رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ حبیب الرحمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بندہ ناظرین آپ حضرات کو مخاطب ہے. حضرات گرامی قدر یہ ماہ مبارک رجب المرجب ہے. یہ وہ ماہ بابرکت ہے ماہ میں جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش تک، عرش سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے کعبہ طیبہ اور اجداد کے مقام تک کی سیر کروائی. اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اپنے پیارے محبوب بنائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات عالم کی ہر چیز کا مشاہدہ کروایا. یہ وہ ماہ مقدس ہے جس ماہ میں خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی. جس طرح اپنے محبوب کو معراج کروائی، قرآن و احادیث کا مطالعہ کیجیے اور آپ کو واضح ہو جائے گا، آپ کو یقین کامل ہو جائے گا جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، معراج کروائی، اس طرح خالق کائنات نے کسی بھی نبی کو، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو معراج نصیب کروائی. حضرات گرامی قدر یہ معراج آقا کریم علیہ السلام کا بڑا ہی عظیم ترین معجزہ ہے. بڑا بے مثال، بڑا لاجواب، بڑا بے نظیر معجزہ ہے. یہ معجزہ آقا کی بارگاہ میں جبریل معجزے کا پیغام لے کے آتے ہیں. وہ جبریل جو ہر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، ہر رسول کی خدمت میں حاضری ہوتے رہے، ہر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضری ہوتے رہے، لیکن کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو جبریل نے یہ پیغام نہیں سنایا کہ اے حبیب، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کو ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، اللہ آپ کو ملاقات کرنا چاہتا ہے. جبریل امین نے یہ پیغام کسی نبی کو نہیں سنایا، کسی رسول کو نہیں سنایا، کسی بھی پیغمبر کو نہیں سنایا. اگر یہ پیغام سنایا تو فقط آمنہ کے لال کو یہ پیغام سنایا. حضرات گرامی قدر اب سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معراج کروائی گئی. معراج کا مطلب ہوتا ہے بلندی پہ جانا، بلندی کی طرف جانا، عروج پہ جانا، یہ معراج کا معنی ہے. اب دیکھ رہے یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا آپ ہی بلندی پہ گئے یا انبیاء کرام کو دیگر انبیاء کرام بھی بلندی پہ گئے، دیگر مرسلین اولاد بھی بلندی پہ گئے؟ دیکھنا یہ ہے کہ صرف آپ گئے ہیں یا کوئی اور بھی بلندی پہ گیا ہے. حضرات گرامی قدر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنہیں اول بشر بھی کہا جاتا ہے، تمام انسانوں کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے آپ کو بنانے کا جب ارادہ کیا تو فرشتوں کو اپنی بارگاہ میں اکٹھا فرمایا اور فرشتوں کو فرمایا
اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے بتایا فرشتوں کو فرمایا بھائی تعالیٰ ملائکہ کی اتنی جائز خلیفہ کہ اے فرشتوں میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، میں زمین پہ اپنا ایک وزیر بنانا چاہتا ہوں، میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے اپنا ارادہ بتا دیا ہے آپ کو، اب فرشتوں آپ اپنا ارادہ مجھے بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ معلوم اپنے اے مالک مولا ہم تیری بارگاہ میں ہم کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں انتظار کرتے ہیں کہ اے مالک ہمیں آپ نے بنایا ہے لیکن تو انسان کو نہ بنا، ہم پیتا بنا مولا تو نے ہمیں جو بنا دیا ہے تیری ہم کو بنا کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم تیری تسبیح تحلیل کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم تیرے بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اے مالک مولا زمین کو انسان کو مت بنا، اگر تو بنائے گا تو پھر یہ زمین پہ جا کے فساد برپا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، قتل و غارت کریں گے، چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے، شرابیں پیئیں گے، بہت برے اعمال کریں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سے جواب آتا ہے مولا انی اعلم ما لا تعلمون، کیا میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی۔ اچھا مولا ٹھیک ہے، جیسے کوئی منزل ہے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف کیا، آدم علیہ السلام کو بنایا، جب آدم علیہ السلام کو بنایا اب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا آدم فسجدوا الا ابلیس، فرمایا کہ اے فرشتوں میرے آدم کو اب سجدہ کرو، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتے فسجدوا سب نے سجدہ کر دیا، جتنے بھی فرشتے تھے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کرے گا؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ اے مولا سن لے، اس آدم کو تم نے مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس آدم کو تم نے مٹی کے ساتھ بنایا ہے، لیکن مجھے مٹی کے ساتھ نہیں بنایا، مجھے تو تم نے آگ سے بنایا ہے، اور مٹی وہ ہمیشہ پستی میں جانے والی ہے، آگ وہ تو پلندیوں میں جانے والی ہے، آگ تو عروج میں جانے والی ہے، آگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاخرج جا نکل کر جب بارگاہ سے دنیا فائنہ کر دیں، فرمایا میری بارگاہ سے خارج ہو جا، نکل کر میری بارگاہ سے جا، میں نے تمہیں مردود بنا دیا ہے۔ اللہ نے شیطان کو مردود بنا دیا، اپنی بارگاہ میں نکال دیا۔ جب اپنی بارگاہ میں سے نکالا ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا کہ اے شیطان تم نے بے شک ہم نے تجھے قیامت کے دن تک بہت بڑا لعنتی بنا دیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، بے شک ہم نے قیامت کے دن تک تجھے بہت بڑا لعنتی بنا دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو کہا۔ اب شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں سے نکال دیا، تو شیطان نے کہا کہ اے مولا مجھے تم نے اپنی بارگاہ میں سے نکال کے دیا ہے لیکن مجھے تھوڑی سی مہلت عطا فرما دی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، کیا چاہتا ہے تو؟ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، قیامت تک مجھے موت نہ آئے،
اللہ نے فرمایا کہ وہاں جن کو قیامت تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ اب شیطان نے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے یہ میری گزارش تمہیں قبول فرما لی ہے، لیکن ایک بات اور بھی سن لے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہاں بتا اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ اے مولا مجھے یہ بھی توفیق عطا فرما دے کہ میں جس وقت جہاں چاہوں وہاں پہنچ جاؤں، جس وقت جہاں سے میرا دل چاہے اسی وقت وہاں پہ پہنچ جایا کروں۔ اللہ نے فرمایا جا، میں نے مجھے یہ بھی ہمت عطا کر دی ہے۔ اب شیطان نے کہا کہ اچھا مولا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، اللہ مجھے تیرے ذل جلال والاکرام ہونے کی قسم، میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اس آدم کی اولاد کو تباہ کروں گا، اس آدم کی اولاد کو ضلالت کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کروں گا، اس آدم کی اولاد کو آپس میں لڑایا کروں گا، قتل و غارت کرواؤں گا، چوریاں ان سے کرواؤں گا، ڈاکے ان سے مرواؤں گا، شرابیں انہیں پلاؤں گا، ہر برائی ان سے کرواؤں گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سے آواز آئی کہ اے بے ایمان، اے مردود، کیا تو میری شان کو جانتا نہیں ہے؟ کیا تو میری عظمت کو نہیں پہچانتا؟ کیا تو میرے مقام کو نہیں جانتا؟ میرے بندے کے گناہ زمین و آسمان سے زیادہ ہوں گے، میرے بندے کے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں گے، میرے بندے کے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہوں گے، میرے بندے کے گناہ پانی کے قطرات سے زیادہ ہوں گے، پانی بہت زیادہ ہے، یہ مٹی جو ہے نا زمین جو ہے بہت کم زمین ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب کائنات کا آغاز فرمایا نا، جب کائنات کو بنایا ہر طرف پانی تھا، اللہ کا عرش بھی پانی سے تھا، ہر طرف پانی بھی پانی تھا اور کچھ بھی نہ تھا۔ اس پانی کو بلبلا نمودار ہوا، وہ جب خشک ہوا نا، جس جگہ پہ وہ بلبلا تھا وہ جگہ زمین بن گئی اور باقی تمام پانی نہیں رہا، باقی تمام سمندر بن گیا۔ آج کل سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ سمندر کا ایک کنارہ ہے دوسرا ملتا ہی نہیں ہے، ارے دوسرا ہوگا تو نکلے گا نا، جب اس کا دوسرا کنارہ ہی نہیں ہے تو ملے کیسے؟ یہ تفصیل ملے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو نکال دیا اور فرمایا کہ میری شان یہ ہے میرے بندے کے گناہ پانی کے قطروں سے زیادہ ہوں گے، لیکن جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے گا، میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی طلب کرے گا، اللہ نے فرمایا پھر مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا کہ اللہ کی بات بڑی بات اور کچھ بات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، ساری بادشاہیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ساری بادشاہیاں اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ذات بڑی بابرکت ذات ہے، وہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میں ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہوں، ہر چیز پہ پوری طاقت رکھنے والا ہوں، میرے بندے کے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کروا دوں گا۔ تو شیطان کو بھی اللہ نے اپنی بارگاہ سے تعریف کر دیا، نکال دیا۔ اب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ نے جب بنا لیا، بنانے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جنت کا مکین آدم علیہ السلام کو بنایا۔ جب جنت میں رہے آدم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ اے آدم اب تیری مرضی ہے، جہاں پہ چاہے جا، جہاں پہ چاہے جو پھل چاہے وہ کھاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن ایک جگہ سے اللہ نے منع فرما دیا، باقی ایک مقام سے ہٹ کے اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دے دی کہ میرے پیارے نبی آپ جہاں چاہیں جنت میں جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا،
تو جنت میں رکھنا یہ آدم علیہ السلام کی معراج تھی۔ اور فرشتوں کو انبیاء کو میرے آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ دیا۔ یہ بھی آدم علیہ السلام کی معراج بھی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اس انداز میں معراج کروائی۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو بھی اللہ رب العالمین نے معراج کروائی، لیکن ان کی معراج کا انداز آدم علیہ السلام کی معراج سے جدا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہیں، جب پتھر پہ کھڑے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا آج میں ابھی چاہتا ہوں کہ میں کائنات کا مشاہدہ کروں، آج میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ میں پوری کائنات کی طرح دیکھوں تو صحیح کہ تیرے رنگ کہاں کہاں کیسے کیسے ہیں، تیری نشانیاں کہاں کس طرح کی ہے، اے اللہ میں تیری کائنات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پہ کھڑا ہوا پایا تو پھر جتنے بھی ایجادات تھے آنکھوں سے جتنے بھی ایجادات تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي فرمایا اس طرح ہم نے دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہی بھی ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی اور اپنی زمین کی بادشاہی بھی ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کائنات کا مشاہدہ کیا ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے۔ یہ آپ کی مراد تھی کہ آپ نے جنت کو بھی دیکھا، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، آپ نے پوری زمین کو بھی دیکھا، آسمان کو بھی دیکھا، دوسرے آسمان کو دیکھا، سبھی آسمانوں کو دیکھا، اچھے بڑی کو دیکھا، لوہ قلم کو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، حق الانسان کائنات کی ہر چیز کا مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری کائنات کا مشاہدہ کروا کے آپ کو معراج کروا دی۔ یہ تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی معراج جو اللہ رب العالمین نے آپ کو کروائی۔ یہ معراج آدم علیہ السلام کی معراج سے مختلف تھی، اور اب دیکھیے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج کروائی، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کی معراج حضرت ابراہیم و آدم علیہ السلام کی معراج سے جدا ہوگی۔ ابراہیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ اللہ کے بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے آتے ہوتے اللہ کے قرآن فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، فرمایا اللہ نے کہ موسیٰ کلیم اللہ جب ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کو پہنچے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے اپنے رب سے گفتگو کرنے کے لیے جب مقررہ وقت کو مقررہ جا کے پہنچے تو جا کے کہنے لگے قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ کلام کیا، اللہ کی آواز سنی، اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے رہے۔ اب کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری صورت دیکھنا چاہتا ہوں، تیری صورت کس طرح کی ہے، میں تیری شکل دیکھنا چاہتا ہوں، تیری شکل کیسی ہے، اے اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی قال لن ترانی، فرمایا اے موسیٰ تو ہر چیز مجھے نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے بار بار انکار کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ اگر آپ نے مجھے دیکھنا ہی ہے تو پھر اس طرح کرو کہ پہلے 40 روزے رکھو، پہلے 40 روزے رکھو۔ موسیٰ پہلے 30 روزے کا حکم آیا تھا، 10 روزے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیے تھے، 30 روزے رکھے، پھر کہا کہ یا اللہ 30 روزے ہو گئے، 1 مہینے کے روزے ہو گئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ مزید 10 روزے اور رکھو، پھر 40 روزے اس طرح موسیٰ کلیم اللہ نے پورے کیے۔ جب 40 روزے مکمل ہو گئے اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اب میرے 40 روزے مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سے آواز آتی ہے کہ یا موسیٰ غسل کرو، غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنو، پھر
مجھ سے بات کرنا مجھے دیکھنے کی. موسیٰ کلیم اللہ نے غسل کیا, اپنے کپڑے پہنے, وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب کہتے مولا آج میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, جس طرح تو نے مجھے حکم دیا اب مجھے اپنا آپ دکھا, رب العالمین آمین نہیں, اب میں تجھے دیکھنے آیا ہوں اور تجھے دیکھ کے ہی واپس لوٹوں گا. اللہ نے فرمایا موسیٰ پھر بھی سوچ لے جب فراری تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکے گا, دیکھ لے ٹھنڈے دماغ سے دیکھ لے, دیکھ کے پھر فیصلہ کر لے. تو موسیٰ کلیم اللہ نے پھر عرض کی, نہیں ربی عالمین منظور نہیں, اے اللہ میں تو بس تجھے دیکھنا ہی چاہتا ہوں, میں تو تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں. میں جہاں بھی دیکھتا ہوں تیری نشانیاں مجھے نظر آتی ہیں, میں جہاں بھی دیکھتا ہوں تیرے رنگ مجھے عجیب و غریب نظر آتے ہیں. اگر میں دائر کو دیکھتا ہوں میں ہاتھوں باغ مجھے نظر آتے ہیں, میرا ان کو بھی تو تیری نشانیاں ہیں. جب سمندروں کو دیکھتا ہوں ان کی طغیانی کو دیکھتا ہوں میرا وہاں بھی تو تیری نشانیاں نظر آتی ہیں. اگر آسمان کو دیکھتا ہوں وہ بغیر ستون کے کھڑے ہیں, بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہیں اتنی بلندی سے, اے مولا یہ بھی تو تیری نشانیاں ہیں. یہ تو نے زمین بنائی ہے, اتنی وسیع زمین بنا دی ہے, مولا یہ بھی تو تیری نشانیاں ہیں. یہ بھی تو تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یہ نشانی بھی دیکھتا ہوں. جب تیری نشانیوں پہ نظر کرتا ہوں پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا, صرف ایک ہی دل چاہتا ہے رب دیاری نہیں ہے, بس مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے. تو اللہ کی بارگاہ میں سے آواز آئی, وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, اے موسیٰ اگر تو نے مجھے دیکھنا ہی ہے نا تو پھر اس طرح کرو کہ اس پہاڑ کو دیکھو, اس پہاڑ کو میں اپنی ایک تجلی بھیج دوں گا تیرے لیے, میرے اس ایک تجلی کو دیکھ لینا. اگر ایک تجلی کو دیکھا پھر اگر تو ثابت قدم رہ گیا, اگر تو ثابت قدم رہا اور یہ پہاڑ بھی ثابت رہا پھر تیرے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ تو مجھے دیکھ سکے. اگر تو بھی ثابت قدم نہ رہا, یہ پہاڑ بھی نہ رہا, پھر من پرانی پھر تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے. موسیٰ کلیم اللہ نے ایسی آگاہ کی ہے تو پہاڑ کے اپنی تجلی کا نزول فرما میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ رب العالمین نے پہاڑ پہ اپنے انوار تجلیات میں سے 1 کروڑ حصے کیے, کروڑ میں سے کروڑواں حصہ موسیٰ کلیم اللہ کے لیے پہاڑ پہ نازل فرمایا. جب موسیٰ نے پہاڑ پہ اللہ کی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا تو پھر ثابت قدم نہ رہ سکے. جب تک اگر موسیٰ صاحبہ اللہ فرماتا ہے کہ جب پہاڑ پہ میری تجلی آئی پہاڑ بھی ریزہ ہو گیا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, پہاڑ پاش ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, اور موسیٰ کلیم اللہ سے کہ ان کو بھی ثابت قدم نہ رہا گیا, وہ بھی بے ہوش ہو گئے. موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. موسیٰ کلیم اللہ کو جب ہوش آئی اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے پاس آنا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا, بتا یا اللہ جو بھی ہوا لیکن تجھے دیکھنے کے بعد جو زندہ آیا وہ ذکر کرنے پہلے ملا ہی نہیں ہے. اب موسیٰ کلیم اللہ کی بینائی کا حال یہ ہے, آپ کی بینائی بصارت کا حال یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں 30 میل دور تک رات کے اندھیرے میں اگر سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی چلتی تھی تو موسیٰ کلیم اللہ رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پہ چلنے والی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کا کچھ حصہ دیکھا تھا, پھر آپ کی بصارت کا یہ عالم ہوا. اب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو اب میں اپنے گھر لوٹ کے چلا جاؤں. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس طرح جانا مناسب نہیں, اس طرح مت جانا, تو نے میری تجلی دیکھی ہے, تیری آنکھوں میں میری تجلی جذب ہو گئی ہے, اب اس طرح واپس مت جانا, جتنے تمہیں دیکھ لیا وہ ختم ہو جائے گا,
اس کی برائی ختم ہو جائے گی، اس کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی. اس طرح واپس مت جانا. اللہ کتنا واپس جاؤں؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لو، اپنے چہرے کو برقع پہن لو، اپنے چہرے کو حجاب اٹھا لو اور پھر واپس گھر جانا. موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی یا اللہ میں کس چیز کو پردہ بناؤں؟ کیا کسی درخت کے پتے کو پردہ بناؤں؟ اگر بناؤں گا تو وہ درخت کا پتا بھی تیری تجلیوں کی تاب نہ لا سکے گا. کسی اور چیز کو پردہ بناؤں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو تیری تجلی کی تاب برداشت کر سکے. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ بات تو یہ ٹھیک ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو میری تجلی کو برداشت کر سکے، لیکن اس طرح کرو بنا لو، اپنی ہی چادر کا پردہ بنا لو، اپنی ہی چادر کا حجاب بنا لو، پھر اپنے گھر لوٹ کے جانا. اب عرض کی اللہ اگر کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تیری تجلیوں کو برداشت کر سکے تو میری چادر کی کیا ہمت ہے؟ میری چادر میں ایسی کون سی طاقت ہے جو تیری تجلیوں کو برداشت کر سکے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں سے آواز آتی ہے کہ اے میرے پیارے خلیل، کیا آپ یہ جانتے نہیں کہ اس چادر کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی ہے؟ اس چادر کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، اس لیے یہ چادر میری تجلیوں کو برداشت کر سکے گی. کائنات والوں، میرے آقا کے غلاموں سنو، آج لوگ کیسے تیروں کے پیاس کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ کل قیامت کا دن جب سورج نیچے آ جائے گا، وہ سورج جب آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ہمیں ٹھنڈک فراہم کرے گی. صرف ایک نسبت ایسی ہوگی جو ہمیں ٹھنڈک فراہم کرے گی، اور وہ نسبت کیا ہوگی؟ اللہ کے ولی کی نسبت ہوگی. اللہ کے ولی کی نسبت ہوگی، اللہ کے ولی کا تعلق ہوگا جو ہمیں سایہ فراہم کرے گا. اللہ کے ولی کی نسبت ایسی نسبت ہوگی جو قیامت کی گرمی میں ہمیں گرمی سے محفوظ رکھے گی. جیسے موسیٰ کی چادر میں اللہ کی تجلیات کو اپنے اندر جذب کر لیا اور دوسرے لوگوں کو تباہ ہونے سے، دوسرے لوگوں کی آنکھیں ختم ہونے سے بچا لی. حضرات گرامی قدر موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہی پردہ بنایا، پردہ کیا، برقع پہنا، اپنے گھر چلے گئے. جب گھر گئے تو گھر والوں نے پوچھا، آپ کی بیوی نے پوچھا کہ کون ہو آپ؟ تو موسیٰ نے جواب دیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں موسیٰ ہی تو ہوں. بیوی نے کہا کمال ہے، اگر آپ موسیٰ ہیں تو پھر مجھ سے بھی پردہ، میں تو آپ کی بیوی ہوں، مجھ سے بھی پردہ کر رہے ہو، کمال ہے، تعجب ہے. تو موسیٰ کریم اللہ نے فرمایا اپنی بیوی سے، آپ کی بیوی کا نام تھا حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکے. لن ترانی، اللہ نے یہ لفظ موسیٰ کریم اللہ کو کہے تھے، لن ترانی، کہ اے موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا. اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتی. کمال ہے، میں نہیں دیکھ سکتی ہوں، اللہ کے نبی کی بیوی ہوں، پھر میں دیکھ نہیں سکتی ہوں. پردہ ہٹاؤ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکے. اچھا کیوں نہیں دیکھ سکتی میں؟ فرمایا کہ میری آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے اللہ کی تجلی کو دیکھا ہے. اب وہ اللہ کی تجلی ان آنکھوں میں جذب ہو چکی ہے، جو بھی میری آنکھیں دیکھے گا اس کی اپنی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی. تو آپ کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو آپ کی آنکھوں کو دیکھ لے گا اس کی آنکھیں ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں گی. پھر میں آپ کو دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھتی بلکہ ایک آنکھ کو چھپا لیتی ہوں، دوسری آنکھ کے ساتھ آپ کا دیدار کر لوں گی. تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے.
آپ نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ پھر جلدی کرو، اپنی ایک آنکھ کو چھپا لو اور میرا دیدار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آپ کی بیوی نے ایک آنکھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، دوسری آنکھ کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ کا دیدار کرنے لگی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے چہرے سے جب نقاب ہٹایا، چہرے سے پردہ ہٹایا، تو آپ کی بیوی کے ایک آنکھ جو جس کے ساتھ آپ دیکھ رہی تھی وہ آنکھ جل گئی، وہ آنکھ جل کے راکھ ہو گئی۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کی بیوی نے دوسری آنکھ سے ہاتھ اٹھا لیا، دوسری آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا میں نے روکا تھا نا کہ تم مجھے نہ دیکھ اور تو باز نہیں آئی، دیکھ اب تیری دونوں آنکھ کی گئی نا، چلو ایک آنکھ سے تو دیکھ لیا تھا، دوسری تو بچا لینی تھی۔ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ اے موسیٰ رب کعبہ کی عزت کی قسم، جب میں نے ایک آنکھ سے اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھا پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا دوسری آنکھ بھی جاتی ہے تو جائے، انوار و تجلیات کو تو دیکھوں میں، اس لیے میں نے دوسری آنکھ سے بھی دیکھ لیا، وہ بھی چلی گئی۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی کہ اے اللہ مجھے آنکھیں ایک بار پھر سے عطا فرما دو، میں پھر تیرے نبی کا دیدار کروں۔ اے اللہ مجھے بینائی بصارت ایک بار پھر عطا فرما دے کہ میں تیرے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کروں۔ اے مولا میں تیری نورانیت کو دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین کی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، آپ کو دوبارہ بینائی عطا فرما دی۔ جب دوبارہ بینائی عطا فرما دی تو پھر حضرت صفورہ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھی دیکھتی تھی آپ کی آنکھیں سلامت رہتی تھی، آپ کی آنکھوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا تھا۔ اور پھر موسیٰ کلیم اللہ ہمیشہ اپنے چہرے پہ پردہ رکھا کرتے تھے، پردے کے بغیر اگر کسی میں دیکھنے کی ہمت تھی تو وہ صرف آپ کی بیوی تھی جو آپ کو دیکھ سکتی تھی۔ بنا لو اپنی ہی چادر کا پردہ، بنا لو اپنی ہی چادر کا حجاب بنا لو، پھر اپنے گھر لوٹ کے جانا۔ اب عرض کی اللہ اگر کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تیری تجلیوں کو برداشت کر سکے تو میری چادر کی کیا ہمت ہے، میری چادر میں ایسی کون سی طاقت ہے جو تیری تجلیوں کو برداشت کر سکے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سے آواز آتی ہے کہ اے میرے پیارے خلیل، کہ آپ یہ جانتے نہیں کہ اس چادر کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، اس چادر کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، اس لیے یہ چادر میری تجلیوں کو برداشت کر سکے گی۔ کائنات والوں میرے آقا کے غلاموں سنو، آج لوگ کہتے پیروں کے پیاس کیا لینے کے لیے جاتے ہو، کل قیامت کے دن جب سورج نیچے آ جائے گا، وہ سورج جب آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ہمیں ٹھنڈک فراہم کرے گی، صرف ایک نسبت ایسی ہوگی جو ہمیں ٹھنڈک فراہم کرے گی، اور وہ نسبت کیا ہوگی؟ اللہ کے ولی کی نسبت ہوگی، اللہ کے ولی کی نسبت ہوگی، اللہ کے ولی کا تعلق ہوگا جو ہمیں سایہ فراہم کرے گا، اللہ کے ولی کی نسبت ایسی نسبت ہوگی جو قیامت کی گرمی میں ہمیں گرمی سے محفوظ رکھے گی۔ جیسے موسیٰ کی چادر میں اللہ کی تجلیات کو اپنے اندر جذب کر لیا اور دوسرے لوگوں کو تباہ ہونے سے، دوسرے لوگوں کی آنکھیں ختم ہونے سے بچا لی۔ حضرات گرامی قدر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہی پردہ بنایا، پردہ کیا، برقع پہنا، اپنے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو گھر والوں نے پوچھا، آپ کی بیوی نے پوچھا کہ کون ہو آپ؟ تو موسیٰ نے جواب دیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں موسیٰ ہی تو ہوں۔ بیوی نے کہا کمال ہے، اگر آپ موسیٰ ہیں تو پھر مجھ سے بھی پردہ، میں تو آپ کی بیوی ہوں، مجھ سے بھی پردہ کر رہے ہو، کمال ہے، تعجب ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اپنی بیوی سے، آپ کی بیوی کا نام تھا حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے، لن ترانی۔ اللہ نے یہ لفظ موسیٰ کلیم اللہ کو کہے تھے، لن ترانی، کہ اے موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں لن ترانی، تو
वो हरगिज मुझे नहीं देख सकती। कमाल है, मैं नहीं देख सकती हूँ, अल्लाह के नबी की बीवी हूँ, फिर मैं देख नहीं सकती हूँ। पर्दा हटाओ, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मुझे देख सके। अच्छा, क्यों नहीं देख सकती मैं? फरमाया कि मेरी आंखें वो आंखें हैं जिन्होंने अल्लाह की तजल्ली को देखा है। अब वो अल्लाह की तजल्ली इन आंखों में जज़ब हो चुकी है। जो भी मेरी आंखें देखेगा उसकी अपनी आंखें जाया हो जाएंगी। तो आपकी बीवी ने कहा चलो ठीक है, जो आपकी आंखों को देख लेगा उसकी आंखें जाया हो जाए, खत्म हो जाएंगी। फिर मैं आपको दोनों आंखों से नहीं देखती, बल्कि एक आंख को छुपा लेती हूँ, दूसरी आंख के साथ आपका दीदार कर लूंगी। तो मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया अच्छा ठीक है। आपने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि फिर जल्दी करो, अपनी एक आंख को छुपा लो और मेरा दीदार करने के लिए तैयार हो जाओ। अब आपकी बीवी ने एक आंख पे अपना हाथ रखा, दूसरी आंख के साथ मूसा कलीमुल्लाह का दीदार करने लगी। मूसा कलीमुल्लाह ने चेहरे से जब नकाब हटाया, चेहरे से पर्दा हटाया, तो आपकी बीवी के एक आंख जो जिसके साथ आप देख रही थी वो आंख जल गई, वो आंख जल के राख हो गई। अब मूसा कलीमुल्लाह की बीवी ने दूसरी आंख से हाथ उठा लिया, दूसरी आंख भी खत्म हो गई। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मैंने रोका था ना कि तुम मुझे ना देख और तू बाज नहीं आई, देख अब तेरी दोनों आंखें गई ना। चलो एक आंख से तो देख लिया था, दूसरी तो बचा लेनी थी। तो आपकी बीवी ने कहा कि ऐ मूसा, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जब मैंने एक आंख से अल्लाह के अनवारों तजल्लियात को देखा फिर मुझसे रहा न गया। मैंने कहा दूसरी आंख भी जाती है तो जाए, अनवारों तजल्लियात को तो देख लूं मैं, इसलिए मैंने दूसरी आंख से भी देख लिया, वो भी चली गई। अब मूसा कलीमुल्लाह की बीवी ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और अर्ज की कि अल्लाह मुझे आंखें एक बार फिर से अता फरमा दो, मैं फिर तेरे नबी का दीदार करूं। और अल्लाह मुझे बिनाई बसारत एक बार फिर अता फरमा दे कि मैं तेरे हमारे तजल्लियात का मुशाहिदा करूं। ऐ मौला, मैं तेरी नूरानियत को देखना चाहती हूँ, मुझे दोबारा बिनाई अता फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सफूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी ये दुआ कबूल फरमाई, आपको दोबारा बेनाई अता फरमा दी। जब दोबारा बेनाई अता फरमा दी तो फिर हजरत सफूरा मूसा अलैहिस्सलाम को जब भी देखती थी आपकी आंखें सलामत रहती थी, आपकी आंखों को कोई जरूरत नहीं पहुंचता था। और फिर मूसा कलीमुल्लाह हमेशा अपने चेहरे पे पर्दा रखा करते थे। पर्दे के बगैर अगर किसी में देखने की हिम्मत थी तो वो सिर्फ आपकी बीवी थी जो आपको देख सकती थी। टाइम क्या हुआ है? हो गया जी, समझ हो गया। अगले जुम्मे पे इंशाअल्लाह सिर्फ मिराज नबी ये वाक्या ही पेश करूंगा। मेरा इरादा सिर्फ ये था कि पिछली दफा मैंने मिराज शरीफ का वाक्या बयान किया था, आपको याद है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। एक जुम्मे पे उन दिनों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्या हमने शुरू किया हुआ था, इसलिए एक जुम्मे पे सिर्फ मिराज शरीफ का वाक्या वो तकरीबन एक पूरा गुलदस्ता मैंने पेश करने की कोशिश की थी। और इस दफा मेरा इरादा था कि शुरू से आखिर तक चाहे रमजान शरीफ क्यों ना आ जाए, ये वाक्या हर लिहाज से पूरा करने की कोशिश करूं। इसलिए मैंने पहले फलसफा मिराज की वजह बयान की, अब ये बयान किया कि पहले भी क्या किसी नबी को मिराज करवाई गई और आइंदा जुम्मे पे इंशाअल्लाह मिराज शरीफ का वाक्या ही पेश करना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।